والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الارض الا على اللہ رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في کتاب مبین۔ سورہ ہود کی ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، زمین پر جتنے بھی جانور چلتے پھرتے ہیں، جتنے بھی مخلوقات زمین پہ ہیں، سب کی روزی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، سب کی روزی اللہ پر ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کا چلنا پھرنا اور سب کا ٹھہرنا۔ کل فی کتاب مبین، ہر چیز ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے، موجود ہے۔ حضرات دیکھیے، لفظ دابہ اللہ نے اس آیت میں استعمال کیا ہے۔ دابۃن کا مطلب ہے اس میں زمین کے سارے مخلوقات آ جاتے ہیں، چرندے، پرندے، درندے، پتنگے، چلنے والے، پیروں کے بل چلنے والے، پیٹ کے بل رینگنے والے، دو پیر کے بل، چار پیر کے بل، چھ پیر کے بل۔ بعض جانور تو پیر نہیں ہوتے، پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض تو اڑتے ہیں، اڑنے والے، رینگنے والے، سارے مخلوقات اس میں شامل ہیں۔ ان سب کی روزی کا ذمہ دار اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور اس کی ذمہ داری اللہ نے لیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تمہاری محنت اور تمہاری کوشش، ہماری محنت اور کوشش سے پہلے روزی کا تعلق تقدیر سے ہے۔ ہم محنت کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں اتنا ہی ملتا ہے جتنا ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم بہت محنت کرتے ہیں، بہت ملنا چاہیے۔ روزی کا تعلق محنت سے نہیں ہے، تقدیر سے ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب تقدیر سے تعلق رکھتا ہے، محنت کرے بغیر بیٹھ جائیں گے، روزی آسمان سے قدموں پہ ٹپک جائے گی، نہیں۔ مقدر میں، تقدیر میں جو روزی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ پیر سیدھا کر لو۔ تقدیر کی روزی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسباب پر ہماری روزی کو رکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مقدر کا ایک دانہ بھی، اگر ایک گھٹ بھی باقی ہے، تم کو موت نہیں آئے گی۔ ہم محنت کرتے ہیں روزی کے لیے، روزی کا ہم جتنا پیچھا کرتے ہیں اس سے زیادہ موت بھی ہمارا پیچھا کرتی ہے۔ جیسے موت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، ہر انسان کے پیچھے، ویسے ہی روزی بھی ہر انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ روزی اس وقت تک انسان کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ زندگی کا آخری دانہ نہیں کھا لیتا۔ انسان کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وہ مقدر کا گھونٹ نہیں پی لیتا۔ تو جب تک ہماری روزی ختم نہیں ہوگی، ہم دنیا سے ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا اسی لیے ایک نام ہے 99 ناموں میں سے رزاق۔ رزاق کا مطلب کیا ہے؟ روزی دینے والا۔ تو روزی کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کا ایک نام ہے رزاق۔ دیکھیے کیسے کیسے کہاں کہاں اللہ روزی پہنچاتا ہے۔ کبھی کبھی پہاڑ کا بڑا ایک چٹان انسان پھوڑتا ہے، اس میں سے ایک مینڈک نکل آتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے زمانوں سے وہ مینڈک اس پہاڑ کے چٹان میں ہے، کبھی تصور بھی نہیں کرتے ہم لوگ، لیکن وہاں وہ زندہ ہے۔ پہاڑ کے اس چٹان میں اس مینڈک کو کون روزی پہنچا رہا تھا آج تک؟ اسی طریقے سے دیکھیے، مگر یہ پانی میں جو مگرمچھ رہتے ہیں نا، یہ مگرمچھ جو ہے بڑی بڑی مچھلیوں کو کھا لیتے ہیں۔ جب وہ بڑی بڑی مچھلیوں کو کھا لیتے ہیں
تو ان کے دانتوں میں مچھلیوں کا گوشت اٹک جاتا ہے، اب ان کو تکلیف ہونے لگتی ہے، تو وہ مگرمچھ جو ہے پانی سے باہر آ کے منہ کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے وہ منہ کھول کے حرکت کرے بغیر رک جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چونچ والے پرندے ان کے منہ میں جا کے بیٹھ کے ان کے دانتوں میں کا گوشت نکال کے کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی روزی وہاں رکھا ہے۔ شیر کے بارے میں بھی آتا ہے، شیر جب گوشت کو کھا لیتا ہے کچا گوشت تو اسے تکلیف ہوتی ہے، دانتوں میں گوشت اٹک جاتا ہے اور گوشت دانتوں میں سڑ جاتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، منہ کھولتا ہے، پرندے اس کے منہ میں جاتے ہیں، گوشت نکال کے کھا لیتے ہیں اس کے دانتوں میں کا۔ تو اللہ تعالیٰ کس کی روزی کہاں کہاں رکھا ہے آپ غور کیجئے۔ جزیرے عرب میں ایک مقام ہے الربع الخالی۔ الربع الخالی ایک ایسا مقام ہے، ایک دم صحرا، چٹیل میدان، بنجر ایریا، وہاں اگر کوئی انسان پہنچ جائے بھوک پیاس سے تڑپ کے مر جائے گا، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہاں بھی جانور زندہ ہیں، وہاں ہریالی نہیں، وہاں پانی نہیں، کچھ نہیں، انسان گئے تو مر جائے گا، وہاں بھی جانور زندہ ہیں۔ جاہز ایک مشہور شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ وہاں سانپ رہتے ہیں، بڑے بڑے سانپ زندہ ہیں، سانپ بھوک پیاس سے اتنا تڑپتا ہے، اتنا تلاش کرتا ہے سانپ، اس کو روزی نہیں ملتی اس مقام پہ، پانی نہیں ملتا، روزی نہیں ملتی سانپ کو اس مقام پہ، تلاش کرتے کرتے سانپ تھک جاتا ہے اور تھک کے پھنک کھول کے ایسا کھڑے ہو جاتا ہے۔ اب اوپر سے جو پرندے گھومتے ہیں چلچلاتی گرمی میں پریشان ہو کے، وہ پرندے درختوں کے سائے کو تلاش کرتے رہتے ہیں، کہیں درخت کا سایہ مل جائے، تو اوپر سے گھومنے والے وہ پرندے دیکھتے ہیں نیچے چھوٹا جھاڑ ہے، شاید وہاں سایہ ہے، آتے ہیں، حالانکہ وہ جھاڑ نہیں، وہ سانپ ہے، پھنک کھول کے کھڑا ہے، اور نیچے آتے ہیں تو سانپ کے منہ کا لقمہ بن جاتے ہیں۔ اللہ ویسے ان کو روزی پہنچاتا ہے ایسے مقامات پر بھی۔ تو جتنے جانور ہیں، جتنے چرندے پرندے جتنے ہم کو نظر آتے ہیں، سب کی روزی اللہ تعالیٰ برابر ان کو پہنچاتا ہے۔ یہ بلوں کے اندر چھوٹی چھوٹی چونٹیاں رہتی ہیں نا، چونٹی دیکھیے، دیکھنے میں معمولی جانور، کتنی عقل اللہ اسے دیا ہے، وہ دانے کو زمین کے اوپر سے بل کے اندر لے جاتی ہے، بل کے اندر لے جا کے دانے کو دو ٹکڑے کر کے چھپاتی ہے۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے اگر دانہ سارا چھپائیں گے تو وہ جھاڑ بن جائے گا، اسے توڑ کے چھپاتی ہے تاکہ وقت ضرورت اس کو کھا سکے۔ چھوٹی چھوٹی جانوروں کو، مخلوقات کو، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، اللہ ان کو کیسے سمجھداری دیا ہے اور روزی پہنچاتا ہے۔ اس لیے حضرات، جب یہ جانور روزی کے سلسلے میں فکر مند نہیں ہے، مرتے نہیں ہیں، بھوکے پیاسے مرتے نہیں ہیں، تو پھر انسان کیسے مرے گا بھوکا پیاسا؟ ہاں، انسان میں اور ان جانوروں میں فرق یہ ہے، انسان اپنی طاقت پہ بھروسہ کرتا ہے، اپنی دکان مکان پہ بھروسہ کرتا ہے، اپنے ورکروں پہ بھروسہ کرتا ہے، اپنی سمجھداری پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیا۔ اس لیے انسان روزی کے سلسلے میں جتنا پریشان ہے، حیران ہے، جانور اتنا پریشان نہیں۔ آپ دیکھیے، پرندے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما ترزق الطیر، اگر تم اللہ پہ ویسا بھروسہ کرو جیسے یہ پرندے کرتے ہیں تو اللہ تم کو بھی آسانی سے روزی ویسے پہنچائے گا جیسے ان پرندوں کو پہنچاتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، یہ پرندے صبح گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو جب گھونسلے کو لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے۔ کیا وہ آٹو نگر جا کے محنت کرتے ہیں، کمپنی کو جاتے ہیں، کوئی مشنری ہے ان کے پاس؟ پھر کیسے؟ اللہ اکبر، وہ صرف اللہ پہ توکل کر کے نکلتے ہیں، یہ پیارے نبی کا فرمان ہے۔ تو توکل علی اللہ، جو بندہ اللہ پر جتنا توکل کرتا ہے اسے اتنا آسانی سے روزی پہنچتی ہے۔ جو صرف اپنے دماغ پہ بھروسہ، اپنی طاقت پہ بھروسہ کرتا ہے نا، وہ روزی کے سلسلے میں پریشان رہتا ہے۔
کتنے انسان ہیں، کتنے مخلوقات ہیں، ان کا روز تازہ روزی تازہ، روز تازہ رزق تازہ، آج کماتے آج کھا لیتے، پھر صبح کی فکر نہیں ان کو، صبح پھر زندگی بھی نہیں ہے اور روزی بھی نہیں مل جاتی ہے ان کو۔ تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، پرندے جیسا بھروسہ کرتے ہیں۔ رزق چاہے آپ محنت کرنے کے بعد چاہے کم ملے چاہے زیادہ ملے، اس کو اللہ کی مرضی سمجھنا چاہیے، اللہ کا فیصلہ سمجھنا چاہیے۔ ہم بہت محنت کرتے ہیں، کم پیسہ آتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کو محنت کرنے کا حکم ہے، محنت کرنے کے بعد جتنا ملتا ہے اس کو رب کی مشیت اور رب کی مرضی سمجھ کے اس پر راضی برضا ہونا چاہیے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ روزی کا مالک اللہ ہے اور اللہ ہی پہ بھروسہ کر کے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔